السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کنٹرول یور ٹنگ، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم یور باس، سو جسٹ بیہیو ان یور سیلف۔ وہ برفیلے تاثرات سجائے سرد لہجے میں بھویں چڑھا کر بولا۔ لعنت بھیجتی ہوں ایسے ٹھرکی باس اور اس کی نوکری پہ۔ حالے تیکھے چتوروں سے گھورتے ہوئے اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ اس کی بلند آواز اور تیکھے لہجے پر ایمر سیال کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، وہ بول کر چند لمحوں کے لیے رکا۔ حالے نور نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ مگر جانے سے پہلے اس فائل پر کیے گئے کانٹریکٹ کے مطابق 1 کروڑ روپیہ ہر جانا میری ٹیبل پہ رکھ کے جاؤ۔ وہ اسپاٹ انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کی اس کی طرف دیکھ کر دل جلا دینے والی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا۔ مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ کیڑے پڑے تمہارے ان گڈھوں میں، ڈیش انسان نہ ہوتا۔ وہ دانت کچکچا کر زیر لب بڑبڑائی۔ یہ فائل لیجئے اور اس میں لکھے رولز کو ایک بار اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ بار بار آپ کو بتانے نہ پڑیں۔ کوئی بھی حماقت کرنے سے پہلے آپ کو یہ رولز یاد رہیں۔ وہی بلو کور والی فائل اس کی طرف بڑھائی جو اتنی دیر سے اس کی ٹیبل پر موجود تھی اور جو شاید خاص طور پر صرف اس کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ حالے نور کا دل چاہ رہا تھا کہ یہی فائل اٹھا کر اس مغرور رئیس زادے کے منہ پر مار دے، مگر اس جاب کی اسے اس وقت سخت ضرورت تھی۔ اوپر سے اس بد دماغ باس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے سائن بھی کروا لیے تھے۔ 1 کروڑ روپے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، تو اسے کیسے واپس کرتی؟ 1 روپیہ بھی کمایا نہیں اور 1 کروڑ روپیہ ہر جانا بھرے۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئے میں آپ کو اس میں لکھے رولز دکھاتا ہوں۔ اس نے حالے نور کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، اس لیے لچکیلی ڈال کے مانند دھپ سے اس کی گود میں آ گری۔ یہ سب بس چند لمحوں میں ہوا۔ جہاں اس کا نرم گرم سا نازک وجود اپنی تھائی پر محسوس کرتے ایمر سیال کے خوبرو چہرے پر دھیمی سے مسکراہٹ ابھر آئی، وہیں حالے نور کو اپنے بدن میں چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نہایت ہی کوئی گھٹیا انسان ہو تم۔ حالے نور نے اپنی زوردار کوہنی ایمر سیال کی پسلیوں میں ماری۔ آہ! اس کے منہ سے بھی ہلکی سی کراہ نکلی، کیونکہ اسے اس نازک سی لڑکی سے اس قسم کی بہادری کی امید نہیں تھی۔ وہ فوراً سے بیشتر اس کی تھائی سے اٹھ کر اپنا عبایا درست کرنے لگی۔ او مس ٹینٹ، وہ اس کے سیاہ عبائے کو دیکھ کر بولا۔ کل سے اپنے اسٹینٹ کو تبدیل کر کے اچھے ڈریس میں آئیے گا، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ ایکسکیوز می سر، مجھ سے زیادہ آپ کو اس فائل میں لکھے گئے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں رسان سے بولی۔ ایمر سیال نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہاں کہیں نہیں لکھا کہ میں پردہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنا عبایا ہرگز نہیں اتاروں گی اور نہ ہی اپنے چہرے سے نقاب۔ آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے رکھا ہے، اس میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مگر یہ عبایا اور نقاب میرا پرسنل میٹر ہے، سو پلیز آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے اس معاملے میں، وہ دو ٹوک انداز میں پختہ لہجے میں بولی۔ اس نے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ایک اچڑتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر کافی کا مگ اٹھا کر اپنے مونچھوں تلے انابی لبوں سے لگایا۔ ابھی اس نے پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ آپ کے علم کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے فضول کے بحث و مباحثے میں میری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اس کی بات پر حالے نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو مگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھ چکا تھا۔ جی سر، ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کو شاید کم سنائی دیتا ہے، میں نے کہا کہ کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، جائیں دوبارہ سے بنا کر لائیں۔ اس بار اس کا انداز کافی سخت تھا۔ حالے نور نے سرعت سے کافی کے مگ اٹھایا اور دروازے کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کچھ بولی۔ انداز بڑبڑانے والا تھا، جیسے اپنے من میں چلنے والے خیالات بول رہی ہو۔ دل کرتا ہے کافی کے بجائے اس کی چٹنی بنا دوں۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ دل میں چلنے والی بات اس کی زبان پر بھی چل رہی ہوتی، جس سے آس پاس موجود لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ وہ دل میں کیا سوچ رہی ہے۔ وہ دل کی صاف لڑکی تھی، جو دل میں ہوتا وہی منہ پر بھی ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ دل میں بغض رکھے اور منہ پہ میٹھی چھری بن جائے۔ لگتا ہے آپ چٹنی کی کافی شوقین ہیں، آگے آگے دیکھیے کیسے چٹنی بنتی ہے۔ اس کی سخت آواز پر اس نے گڑبڑا کر ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا اور خود کو ملامت کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ آپ کی، وہ اس کے باہر نکلتے ہی مسکرا کر ادھورا جملہ مکمل کرتے ہوئے سر ریوالونگ چیئر کے پشت پر ٹکا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ جھاگ سے بھرا کافی کا مگ لے کر آئی تو ایمر سیال کو آفس کی ایک دیوار سے لگے فائل ریک کے پاس کھڑے دیکھا۔ سر، کافی گرم ہے؟ ریک میں موجود فائلوں پر انگلیاں پھیرتا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔
جی جب لی تھی تو گرم ہی تھی، اب نہ جانے آپ کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ٹھنڈی نہ ہو گئی ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی زبان فراٹے بھرنے لگی۔ ایمر سیال نے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر مگ اٹھا لیا۔ خالہ نور سر اٹھائے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی کپ ٹیبل پر دوبارہ پٹکے گا اور پھر سے ٹھنڈی کافی ہو جانے پر نیا لیکچر دینا شروع کر دے گا۔ پہلے سے تو بہتر ہے۔ ایسا کیجیے مس خالہ، ریک میں سے خان کنسٹرکشنز کی فائل ڈھونڈ کر یہاں ٹیبل پر رکھ دیجیے۔ جی سر۔ سر ہلا کر وہ ریک کی طرف بڑھی اور بڑے دھیان سے ایک ایک فائل کو نکال کر دیکھنے لگی، جبکہ گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مزہ لیتا ایمر سیال ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا بڑے مزے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ ایمر سیال کے دیکھنے کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آنکھیں نرم تھی جبکہ چہرہ سخت۔ یہاں پر تو نہیں ہے سر کوئی اس نام کی فائل؟ اس کی بات پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ تو اوپر والی ریک میں دیکھ لیں۔ خالہ نور نے سر اونچا کر کے اس ریک کی طرف دیکھا جو اس کی پہنچ سے کافی دور تھا، پھر آس پاس کسی اسٹول کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جس پر چڑھ کر وہ اس ریک تک پہنچ سکے۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ ریک کافی اونچا ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ ایمر سیال نے ایک بھرپور نظر سے اسے دیکھا جس کا قد واقعی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اوپر والے ریک تک اس کا ہاتھ جا پائے۔ تو یہ چیئر لے لیں۔ اس نے اپنی چیئر اس کی طرف بڑھائی تو وہ حیرانی سے سر ہلاتی جوتی اتار کر اس پر چڑھی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ایمر سیال دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چیئر پر کھڑی ہونے کے باوجود بھی دونوں ایڑیاں اونچی کیے بڑی مشقت سے ایک ایک فائل کو بمشکل ان تک پہنچنے والی انگلیوں کی مدد سے کھینچتی، انہیں چیک کرتی اور مطلوبہ فائل نہ ہونے پر مایوسی سے انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر رکھ دیتی۔ اس کا یہ مصروف انداز ایمر سیال کو بہت محظوظ کر رہا تھا۔ مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی سانس پھولی ہوئی اور چہرہ سرخ تھا جیسے کوئی چوٹی سر کر کے آئی ہو۔ نیچے اترنے کے لیے جیسے اس نے پاؤں آگے بڑھایا، نہ جانے کیسے ڈس بیلنس ہو کر وہ لڑکھڑائی فائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گری اور اس کے ساتھ وہ بھی آ جاتی اگر اسے دیکھتے ایمر سیال نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیا ہوتا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے ایمر سیال نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس کے قرب سے اٹھتی برانڈڈ کلون کی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، جواب دے کر وہ اس کے حصار کو توڑتے ہوئے اب زمین پر گری فائل اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ آئیں آپ پانی پئیں۔ ایمر نے اس کے گرنے کے خیال سے ٹیبل پر موجود ڈھکے ہوئے گلاس کا کور ایک طرف رکھتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سر۔ سانسیں واقعی اچانک لڑکھڑا کر گرنے سے غیر متوازن ہو چکی تھیں۔ اس نے ایمر سیال کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے نقاب ہٹا کر گلاس لبوں سے لگایا۔ ایمر سیال انجانی کشش کے تحت چل کر اس کے چہرے کی طرف آیا۔ آپ کی فائل سر۔ خالہ نور نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ وہ سمجھی کہ شاید ایمر کو فائل جلدی چاہیے تھی، اس لیے ادھر آیا جو اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی۔ ایمر نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اوپر اچھال دی جس سے فائل میں لگے سارے کاغذ ہوا میں اچھلتے ہوئے اب زمین بوس ہو رہے تھے۔ سر؟ خالہ نور نے فرش پر گرتے ہوئے کاغذات کو حیرانگی سے دیکھا اور پھر اسے۔ ایمر سیال کی نظریں تو اس کے کٹاؤ دار لبوں پر تھیں جن کی نرمی ابھی بھی وہ اپنے ہونٹوں پر محسوس کر پا رہا تھا۔ اس کے گلاب پنکھڑیوں سے نازک لبوں پہ پانی کی بوند کو اپنے ہونٹوں سے پی جانے کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس نے بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں شدت سے جکڑ لیا۔ دوبارہ سے اس کے وہی عمل دہرانے پر اس بار خالہ نور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ جیسے جیسے وہ مزاحمت کرتی اس کی گرفت اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے پاس اس حربے کو آزمانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ خالہ نور نے اپنی ٹانگ اٹھا کر گھٹنا اس کی نازک جگہ پہ مارا۔ ایمر سیال نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ خالہ نور نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہتھیلی کی پشت سے اپنے لب رگڑے اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ مارنے کے لیے اس پہ جھپٹتی۔ کیبن کا دروازہ کھلا۔ ڈیڈ آپ؟ ایمر سیال اپنے چہرے پر امڑ آنے والے ناگواری کے تاثرات کو قابو کیے صورت سے ان کی طرف بڑھا۔ آئیے ڈیڈ۔ ایک منٹ میں سالے۔ جی سر۔ دونوں ہاتھ پہلو میں گرا کر وہ صالح سیال کی موجودگی کی وجہ سے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ ڈیڈ کے لیے جوس لاؤ۔ وہ اس کو حکم دیتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی ڈیڈ، آپ یہاں کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں گھر آؤں گا تو شام میں بات کریں گے۔ وہ پہلے سوالیہ انداز اور بعد میں ذرا دھیمے لہجے میں بولا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہوا۔ انہوں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا۔ ایمر، مجھے میرے پرانے اور سب سے اچھے دوست کی بیٹی جو تمہاری منقوہہ بھی ہے وہ مل گئی ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے گی میں اتنی جلدی اسے گھر میں لانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا خالی گھر اس کے آنے سے روشن ہو جائے۔
وہ خوشی اور سکون محسوس کیے انداز میں بولا۔ ان کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بچپن کا نکاح؟ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ فضول باتیں مت کرو، نکاح ہوا تھا اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ ڈیڈ، میں اس بیبی ایلیفنٹ کو قطعاً رخصت کروا کر نہیں لاؤں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی آنکھیں عالم اشتعال سے لہو چھلکا رہی تھیں۔ یاد ہے نا آپ کو بچپن میں کتنی موٹی تھی وہ؟ ہر وقت کھانا، بس کھانا، دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ اب تو کھا کھا کر نہ جانے پھٹ چکی ہو، وہ تحقیر آمیز انداز میں بولا۔ وہ جیسی بھی ہے تمہارے نکاح میں ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ تم اسے رخصت کروا کر لاؤ گے، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے، ورنہ میں تمہاری اس گستاخی کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور مرنے کے بعد اپنا چہرہ دیکھنے کا حق بھی چھین لوں گا۔ صالح سیال دو ٹوک انداز میں غرائے۔ ڈیڈ، آپ ایک مڈل کلاس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے؟ ایمر سیال کی پیشانی کی رگیں ابھرے، اس نے بے ساختہ کہا۔ ڈیڈ، آپ مجھے اس غیر لڑکی کی خاطر اتنی بڑی سزا دیں گے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی۔ مجھے پتہ ہے ڈیڈ، آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی میری لائف پارٹنر بننے کے لائق نہیں ہے۔ میری اور اس کی ذہنی سطح بالکل مختلف اور ہمارا اسٹیٹس ڈفرینس۔ ایک ان پڑھ گاؤں کی عجیب و غریب مخلوق، وہ بھی میری لائف پارٹنر، سوچ کر ہی کراہیت محسوس ہوتی ہے ڈیڈ، وہ حقارت زدہ آواز میں بولا۔ میں آپ کو علل اعلانیہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ میرے سامنے آ گئی تو میں اسے طلاق دینے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ آج زندگی میں پہلی بار صالح سیال نے اس کے لہجے میں گستاخی اور باغیانہ پن دیکھا تھا۔ وہ تو حیرت سے گنگ رہ گئے تھے اس کے پختہ انداز پر۔ وہ شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ چٹاخ! ایمر سیال کے کیبن میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی، اسے اپنا گال جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آج پہلی بار اس کے جان قربان کر دینے والے ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اس گنوار لڑکی کی وجہ سے۔ ایمر سیال کو بنا دیکھے اس لڑکی کی نفرت میں شدید اضافہ ہوا۔ چند ساعتیں وہ یوں ہی اپنے سلگتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے اپنے ڈیڈ صالح سیال کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتا رہا، جن کی آنکھوں میں غصے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ خبردار، جو کبھی اس بچی کے لیے تمہارے منہ سے نازیبا الفاظ نکلے۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ افسوس ہو رہا ہے آج تمہاری چھوٹی سوچ پر۔ پڑھ لکھ کر گنوا دیا تم نے، یہ امریکہ کی ڈگریاں سب کوڑا ہیں۔ ڈیڈ، میری زندگی ہے اور میں اپنے لیے لائف پارٹنر خود چنوں گا، اپنی پسند سے، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو پڑھی لکھی ہو، آج کے دور میں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میری ناک کٹ جائے؟ اپنے مرحوم دوست عابد علی سے کیا گیا وعدہ توڑ دوں؟ قیامت کے روز اسے کیا منہ دکھاؤں گا جب وہ میرا گریبان جھنجھوڑ کر پوچھے گا جس بیٹی کو تعمر صاحبان فراہم کرنے کا وعدہ لیا تھا اسے میں نے کیوں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ تو بتاؤ کیا جواب دوں گا میں اسے؟ ڈیڈ، میں اسے آزاد کر دوں گا، آپ اور میں دونوں مل کر اس کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی کہیں اور شادی کروا دیں گے۔ واٹس اے بگ ڈیل؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا۔ بکواس بند کرو، ہوش میں تو ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ آپے سے باہر ہوئے اس کی تجویز سن کر تبھی غصے سے پھنکارے۔ نہیں مانتا میں اسے بیوی، آپ جو مرضی کہیں، لیکن میں اس لڑکی کو رخصت کروا کر کبھی نہیں لاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ اٹل انداز میں کہتے ہوئے وہ سنجان اندیکھی لڑکی کے لیے دل اور نگاہوں میں ڈھیروں ڈھیر نفرت سجائے کہ لفظ قہر آلود آواز میں چبا چبا کر بولتا، وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا آفس روم کا دروازہ کھول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ صالح سیال اس کو روکنے کے لیے تیزی سے باہر نکلے، لیکن سورج سے اپنے کیبن میں جاتی ہوئی حال نور کے ابائے کو دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیج گئے، یعنی کہ اس نے سب سن لیا۔ صالح سیال زیر لب دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ حال نور جو ایمر سیال کے کہنے پر صالح سیال کے لیے جوس لے کر آئی تھی، ان دونوں کی گفتگو سن کر دروازے کے باہر ہی رک گئی تھی۔ ایمر سیال کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایمر سیال کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ تھے یا کوئی تیز نشتر جو اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا آج ایمر سیال نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ وہ برف کی سل کی مانند ساکت و جامد وجود لیے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اتنی تذلیل زندگی میں پہلی بار اپنے ہی منقوع کے منہ سے سن کر اس کے جسم میں جیسے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے لے کر کس قدر بدگماں تھا وہ، کیسے بنا دیکھے پر خدشے اڑا گیا تھا وہ شخص اس کی ذات کی۔ ایمر سیال اس وقت شدید غصے میں تھا، اس لیے حال نور کو نہیں دیکھ پایا، سیدھا باہر نکل گیا۔ جبکہ پیچھے سے نکلتے ہوئے صالح سیال نے اسے دیکھ لیا تھا، انہوں نے گہری سانس لی اور اس کی نظروں کا سامنا کرنے کے لیے خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس کے کیبن کی طرف آئے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ انہوں نے کیبن میں داخل ہوتے حال نور کو اپنی بھیگی گلابی آنکھیں پونچھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
جی جی سر، آپ آئیے نا۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے چھلکتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مؤدب انداز میں کھڑی ہو کر بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آئی ایم سوری۔ وہ معذرت خواہ انداز میں پیش آئے تو حال نور نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ کس لیے سر؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ایمر نے بھی جو بھی کہا ہے وہ ناسمجھ ہے، اسے پتہ نہیں چلتا غصے میں کیا بول دیتا ہے۔ اس کی طرف سے میں تم سے معذرت کرتا ہوں، اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ اس کی باتوں سے اگر تمہارا دل دکھا تو… اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے حال نور نے ان کے جھریوں زدہ ہاتھوں کو تھام لیا۔ پلیز سر، آپ بڑے ہیں، ایسا مت کہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام ہے، آپ میرے لیے بالکل میرے بابا جیسے ہیں۔ ونم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ میری بچی، تم بھی مجھے بالکل نینا جیسی ہی ہو، میری بیٹی کی طرح۔ میں ایمر کو بہت جلد منا لوں گا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ نہیں سر، پلیز، میں کسی کے سر پہ زبردستی مسلط کر دی جاؤں، ایسا میں ہرگز نہیں چاہوں گی۔ جب کسی کو آپ کی ضرورت ہی نہ ہو اور جہاں آپ کی قدر نہ ہو تو راستے سے ہٹ جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت و احترام سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، تم نے مجھے اپنے بابا کا درجہ دیا تو اپنے بابا کی بات نہیں مانو گی؟ میں آپ کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں، مگر پلیز مجھے اس سلسلے میں مجبور مت کیجیے گا۔ آپ اس رشتے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب انہیں خود اس رشتے کو نبھانے کا خیال آئے گا، وہ مجھے اور ہمارے اس رشتے کو پورے دل سے نبھانا چاہیں گے اور خود چل کر آئیں گے، تبھی میں سوچوں گی اس رشتے کو آگے بڑھانے کی۔ فی الحال جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، آپ کو میری قسم۔ آپ انہیں مجبور نہیں کریں گے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ پلیز بابا، اور انہیں میرے بارے میں اور ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ بھی مت بتائیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ تعصب سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا فی الوقت۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول